کتاب الجہاد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز حضرت ام حرام بنت ملحان جو کہ زوجہ ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ گھر آرام فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو بہت خوش و خرم تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے امتیوں کو دیکھا جو سمندر پر شان و شوکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حرام تم بھی انہی میں سے ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ام حرام نے اس غزوہ میں شمولیت اختیار کی اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کے منظر کو دیکھا اور سمندر پار ان کا اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنے کو دیکھا، ان کی حکومت کو دیکھا، ان کے اقتدار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوشی کو دیکھ کر حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو ان کی عرض کو بھی قبول کر لیا گیا اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس جہاد میں جو روم کی طرف ہوا شامل ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شاندار صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اگر کسی گھوڑے پر سوار ہوں اور گھوڑے کے گھومنے کے سبب سے جو خاک اڑے وہ حضرت امیر معاویہ کی ناک میں وہ خاک جائے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس خاک سے بھی افضل نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہزارہ درجہ وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے جو حضرت امیر معاویہ کے ناک میں یا ان کے گھوڑے کے ناک میں گئی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو آپ نے ربنا لک الحمد فرمایا۔ مطلب یہ کہ اس صحابی کی کیا شان ہے کہ جس نے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسیم الریاض کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان پر زبان دراز کرتا ہے، سوء ادب کرتا ہے،
تو وہ جہنم کے کتوں میں سے